افسانہ مصنف احسان اللہ لاشاری۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور ایک قطار میں آگے پیچھے چلتے تھے۔ ان کی شکلیں بدحیت تھیں جن پہ حیوانی مسکراہٹ کا راج تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں نمی کی جگہ خون تیرتا تھا۔ ان کی رفتار میں عجب غرور تھا۔ وہ چلتے تھے اور خواہ قہقہے لگاتے تھے۔ وہ اس منظر نامے کا حصہ معلوم ہوتے تھے جہاں تاریکی تھی اور تیز ہوائیں چلتی تھیں۔ گرد و پیش واضح نہیں تھا، بس وہی تھے جو اس تاریکی میں خرامہ خرامہ چلتے تھے، بلکہ ہاں کے جاتے تھے کہ ان کے بالکل پیچھے ایک حیولہ تھا جس کے ہاتھ میں عصا تھا، اور وہ حیولہ مبہم تھا، یوں جیسے روشنی کا ہالہ ہو۔ ان کا اطمینان ان کی چال سے جھلکتا تھا، جیسے انہیں اپنی منزل کا علم ہو یا قربت کی خوشبو محسوس کرتے ہوں۔ اچانک ہوا کی سائیں سائیں میں ایک گونجدار اور چیختی ہوئی آواز ابھرتی ہے۔ سب سے آگے والا بولنا شروع کرتا ہے، بالآخر ہمارے ملن کا وقت قریب آ گیا۔ اس کا بلند ہوتا قہقہا بھیانک تھا اور ایسا تھا کہ جنگل میں گونجتا تو اونچی شاخوں پر سوئے پرندے پھڑپھڑاتے اور شور مچاتے ہوئے اڑ جاتے۔ اس غیر انسانی قہقہے میں باقی سب بھی شامل ہو گئے، صرف روشنی کا حیولہ چپ تھا اور ان کے پیچھے چلتا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے، جب میں ایک 10 سالہ بچی کے جسم میں گولیاں اتار رہا تھا تو عین اسی وقت جنت کی کھڑکی کھلی اور مجھے وہاں کے نظارے دکھائی دیے جو مجھے اپنے پاس بلاتے تھے اور میں ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ دوسرا شخص تصور میں ابھی تک وہی منظر رکھتا تھا اور بولتے ہوئے مسکراتا تھا، میں بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ وہ بچہ جسے تم نے گولیوں سے چھلنی کیا، مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں، جیسے مجھ سے پوچھ رہا ہو کہ آخر مجھ معصوم کو قتل کر کے تمہیں کیا ملا۔ لو بلا، اب اسے کیا بتاتے کہ کافر بچوں کو مار کے ہمیں حوریں ملنے والی ہے۔ تیسرے ساتھی نے ایک آنکھ دبا کر بازاری اشارہ کیا۔ منظر نامے میں ایک بار پھر قہقہے گونجے اور ہوا کی سائیں سائیں میں شامل ہو گئے، لیکن وہ بہت معصوم تھا اور ہمارے مشن سے بے خبر تھا۔ باقی 6 ایک دم رک گئے اور اپنے اس ساتھی کو دیکھنے لگے جس نے یہ بات کی تھی۔ ان کی شکلوں پر بگاڑ آ گیا، وہ مزید بدحیت ہو گئیں۔ رکو مت، چلتے جاؤ، روشنی کا حیولہ بولا۔ مان لیا وہ بے خبر تھا، لیکن اس کے ماں باپ تو بے خبر نہیں تھے۔ وہ تو اسے بتا سکتے تھے کہ کافروں کے اسکول میں مت جائے پڑھنے کے لیے، اور ویسے بھی جنت کے حصول میں نقصانات مانی نہیں رکھتے۔ انہیں کیا پتا حوروں سے ملن کی خواہش ہو تو جہاد کرنا پڑتا ہے، ہر کافر کے خلاف جہاد، اور ہر اس شخص کے خلاف جو کافروں کا ساتھی ہے۔ آگے والا جو باقی سب کا سردار معلوم ہوتا تھا بگڑتے ہوئے بولنے لگا۔ اس کے لبوں سے خون رسنا تیز ہو چکا تھا۔ اب کون اتنی بھاگ دوڑ کرے اور کفار کے ملک میں جا کر ان کے خلاف لڑے، جبکہ ہمیں یہیں ان کے ساتھی مل جاتے ہیں جو انہی کے طور طریقے پسند کرتے ہیں اور انہی سے میل جول رکھتے ہیں۔ اگر کافر شریعت کے منکر ہیں تو ان کے ساتھی بھی شریعت کے منکر ہیں، اور منکرین کے خلاف تو جہاد فرض ہے۔ وہ جو سرغنہ معلوم ہوتا تھا حتمی لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر تاتاریوں کی جھلک واضح تھی۔ وہ بار بار اپنی لمبی زلفوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جی سالار، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو آپ نے سب سے زیادہ بچے مارے تاکہ زیادہ سے زیادہ منکر اس دنیا سے ختم ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، بالکل درست، اسی لیے میں نے بچیوں کو بھی نہیں بخشا، ان کے سروں میں گولیاں ماری تاکہ وہ دوسرا سانس نہ لے سکیں۔ اور تمہیں پتا ہے میں نے ان لڑکیوں کو کیوں قتل کیا؟ سالار اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا۔ نہیں سالار، ہمیں نہیں پتا، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ہمیں بتائیں، اس کے ساتھی بیک وقت بولے۔ سالار نے اپنے ساتھی گروہ پر ایک نگاہ ڈالی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ روشنی کا حیولہ پیچھے آ رہا تھا۔ تم ہمیں حوروں کے پاس کب لے چلو گے؟ سالار کا لہجہ تحکمانہ اور ترش تھا اور اس میں بیزاری جھلکتی تھی۔ وہ روشنی کے حیولے سے مخاطب تھا۔ ہم وہیں جا رہے ہیں، حیولے میں سے آواز سنائی دی، لہجہ سپاٹ تھا۔ سالار نے گردن موڑی اور دوبارہ اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے ان بچیوں کو کیوں مارا۔ اس کے ساتھی جواب کے انتظار میں تجسس بھری نگاہیں رکھتے تھے۔ سالار نے ہنکارتے ہوئے کہا، میں نے ان بچیوں کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑی ہو کر شادی کر کے مزید منکر بچے نہ پیدا کر سکیں۔ یہ بات کہہ کر اس نے ڈراؤنا قہقہا لگایا۔ اس کے دیگر ساتھی بھی ہنس پڑے۔ اور پتہ ہے، جب میں نے ایک چھوکری کو گولی مارنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کو بولا تو وہ الٹا میری طرف انگلی کا اشارہ کر کے بولی، تم پہلے پڑھو۔
اس بات پہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے مشین گن کا پورا برسٹ اس کے جسم میں اتار دیا۔ ناپاک لوگ ہمیں کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں، وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولا۔ غصے سے اس کے نتنے پھیل اور سکڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھی بھی سہم گئے۔ جی سالار، آپ نے بجا فرمایا، انہیں کیا خبر کہ ہم تو دین کے رکھوالے ہیں اور اس کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں، اپنوں سے دور غیروں میں جا بستے ہیں، دن رات کفار سے مقابلے کی مشقیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا، گھر بار آرام دہ زندگی اور دوستی یاری چھوڑ دی، ان کی خاطر ہم نے نرم بستروں کو چھوڑا، پہاڑوں میں راتیں بسر کی۔ اس کے باوجود یہ ہمیں غلط کہتے ہیں؟ ہم جو شریعت کے رکھوالے ہیں اور دین کا علم رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں ایک بھی مشرک نہ رہے، ان سب قربانیوں کے باوجود ہمیں ظالم کہتے ہیں؟ ایک ساتھی نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کو رکا۔ اسی دوران اس کا ایک ساتھی تیزی سے بولا، اور وہ جو ان کی بڑی استانی تھی، جو بہت بولتی تھی اور خرافات بکتی تھی، وہ ہمیں سمجھاتی تھی اور جہاد سے منع کرتی تھی، کہتی تھی کہ اگر ان بچوں کو مارنا ہے تو میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ بڑی آئی بہادر کہیں کی اسی لیے ہم عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے، پڑھ لکھ جائیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم مرد ہیں، بہادری صرف ہمیں جچتی ہے۔ جب اس نے مجھے بزدل کہا تو مجھے طیش آ گیا، میں نے اس کو زندہ جلا ڈالا۔ وہ بلکتی رہی، دعائیں دیتی رہی، بچوں کو بھاگ جانے کا کہتی رہی، پھر وہ چیخ چیخ کر ہمیں ظالمان کہنے لگی۔ میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی، میں نے اسے گولی مار دی تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ سالار، کیا ہم ظالمان ہیں؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی غصے میں ہو۔ اس کے جملے ادھورے اور بے ربط تھے۔ وہ بولتے بولتے سالار سے سوال پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم تو مومن ہیں، یہ دین ہماری وجہ سے ہی بچا ہوا ہے اب تک۔ کافر ہم سے ڈرتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں ظالم کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ اب ہماری منزل قریب ہے، وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جس کی چاہ میں ہم نے برسوں کی محنت کی۔ سالار نے غرور سے لبریز لہجے میں کہا۔ اس کے باقی ساتھی بھی تائید میں سر ہلانے لگے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ ہمیں فی الفور حوروں کے پاس پہنچاؤ، ہم ان کے لیے بے تاب ہیں اور جلد از جلد ملن چاہتے ہیں۔ تم نے مزید انتظار کروایا تو ہم خدا سے تمہاری شکایت کریں گے۔ سالار کا مخاطب ایک بار پھر روشنی کا حیولہ تھا۔ اس کے انداز میں اشتعال اور بےتابی واضح تھی۔ بس پہنچ گئے، وہ سامنے دیوار کے اس پار حوروں کا مسکن ہے۔ حیولے نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں مختصر جواب دیا۔ وہ سب پرشوق نگاہوں سے آگے دیکھنے لگے۔ سامنے انتہائی اونچی فصیل تھی جو دروازہ رکھتی تھی۔ وہ فصیل کے قریب جا کے ٹھہر گئے اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے دوسری طرف کے نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں خوشنما باغات تھے اور بلند و بالا محل تھے جن پر یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ محلات کے بیچوں بیچ نہریں بہہ رہی تھیں، طیور نغمہ سرا تھے اور ہوا معطر تھی۔ لیکن وہ سب ان مناظر سے بے خبر رال ٹپکاتے ہوئے ان حوروں کو دیکھ رہے تھے جو ایک ایک کر کے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ انہیں اپنی منزل سامنے نظر آئی۔ وہ لپک کر ان کی جانب بڑھنا چاہتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا؟ یوں جیسے ان کے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں۔ وہ سب ہلنے سے قاصر تھے۔ وہ اس اچانک نازل ہونے والی مصیبت پر بے چین تھے اور آگے دیکھتے تھے جہاں حوریں ایک ادا سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ رہی تھیں۔ وہ اطمینان سے ٹھہر گئے کہ چلو اب ملن قریب ہے۔ حوریں چلتے چلتے ان کے بالکل سامنے آ کر رک گئیں۔ وہ ساتوں مضطرب تھے اور ان حوروں کو چھونا چاہتے تھے لیکن حرکت سے قاصر تھے۔ پریشانی ان کے چہروں سے جھلکتی تھی اور یہ دوری انہیں تڑپاتی تھی۔ دوسری جانب حوروں کے صبیح اور روشن چہرے تھے جن پر غصے کی سرخی غالب آتی جا رہی تھی، اور وہ ان ساتوں کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔ ہوا کی سائیں سائیں بڑھتی جا رہی تھی اور منظرنامے کی ہولناکی میں اضافہ کرتی تھی۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے، اچانک تمام حوریں آگے بڑھیں اور انہوں نے انتہائی حقارت اور نفرت سے بیک وقت ان ساتوں پر تھوک دیا۔